اللهم صل على محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور جو حضرات یہاں اس پروگرام میں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دائیں بائیں کے بجائے آپ حضرات بیٹھیں. مختصر بات ہوگی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. معزز و مکرم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، وقت بہت کم ہے. آپ حضرات صبح سے بیٹھے ہیں، علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. ابھی اس کے بعد حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا اہم خطاب ہوگا اور دعا بھی ہوگی. آپ حضرات بیٹھے رہیں. میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ذہن میں خاکہ کچھ بنا کے آیا تھا، لیکن یہاں پہ حکم ہوا کہ 2-3 چیزیں میرے سر سونپی گئیں تو انہی کے حوالے سے بات کرنی ہے. سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، بلکہ فرمایا تم نماز پڑھو. قرآن کریم میں 709 مقامات کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نماز کا حکم فرمایا. زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی ادا کرو، بلکہ کہا نہیں تم زکوٰۃ ادا کرو. روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ رکھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ روزہ میں رکھتا ہوں تم بھی رکھو، کہا نہیں تم روزہ رکھو. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ، وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ کی جماعت، یصلون علی النبی، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس عبادت کو اللہ بھی کرتا ہے، جس عبادت کو اللہ کے فرشتے بھی ادا کرتے ہیں، اب کیا کرو کہ تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جب ایک آدمی ایک مرتبہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک تعالی 10 مرتبہ اس آدمی کی طرف رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور جس کے اوپر اللہ کی ایک نظر پڑ گئی اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تو اس کے اوپر 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 گنا اس کے معاف کیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابن سما رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو مجھے نماز کا وقت ہو گیا، اور جب نماز ادا کرنی تھی تو کنویں کے قریب پہنچا اور کنویں سے دور کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو وہاں پر دیکھا کہ پانی کنویں کے نیچے والے حصے میں ہے۔ اب میں پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ جا کے بچوں کو کہا کہ بیٹا یہاں پانی کا کوئی نظم ہے؟ کہتے ایک چھوٹی معصوم بچی نے کہا کہ حضرت کنویں میں پانی ہے، آپ پانی سے وضو کریں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا پانی تو ہے لیکن میرے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا وہ معصوم بچی آئی، آ کر اس نے اس پانی کے کنویں میں دم کیا، پھونک ماری، اور وہ پانی پورا کا پورا کنویں کے منہ پر آ گیا، اور میں نے پانی نکالا، وضو کیا، اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ ایسا کیا عمل آپ نے کیا کہ جس کی وجہ سے پانی کنویں کے اوپر آ گیا؟ کہا وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت اور میرا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہر دن رات کو میری ماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیج دوں۔ کہا حضرت یہ تو درود کی برکت ہے، کہا یہ درود کی برکت ہے تب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، عالمی سطح کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، یہ عالمی سطح کے بزرگ ہیں۔ دھیان سے بات سنیں، بس اب بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک میں ایک جگہ ہے گجرانوالی، اور وہاں گجرانوالی کے اندر یہ حضرت نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی رہتا تھا، بشیر احمد اس کا نام تھا، اور یہ غریب آدمی تھا، مزدور۔ تو یہ کیا کرتا کہ وہاں روڈ کے اوپر چاولوں کی ریڑھی لگا کر کے چاول لوگوں کو بیچتا تھا، اور دن بھر کمائی کر کے شام کو جو کچھ بچتا تھا اپنے گھر لے جایا کرتا تھا۔ کہتے ہوتے ہوتے ہوا کیا کہ ان کی دکان ریڑھی کے سامنے ایک بڑے مغل صاحب کی دکان کھل گئی کپڑے کی۔ جب دکان کھلی تو بشیر احمد صاحب کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوئی تھی، اور یہ غریب آدمی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب بچیاں پیدا ہوئی تو میری اور جو ہے مایوسی بڑھ گئی، کیونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر عزت دار لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ وہ معاشرے ہیں کہ جہاں پہ بیٹی والا پریشان ہے، کہ بلکہ بہار کے اندر تو اتنا ستم اور اتنے بخاری قسم کے ہیں کہ وہاں پر جس کی بیٹی اپنے نکاح میں لانی ہے پہلے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ کہ آپ مجھے جہیز میں اتنے لاکھوں روپے کی گاڑی دیں گے تب میں آپ کی بچی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے، کہ جتنا نکاح کو مشکل کیا اتنا زنا آسان ہو گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بشیر صاحب کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ اب ان کی بچی جب جوان ہوئی، دونوں بچیاں، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی باہر سے آیا
اور اس میں آ کر کے ہمارا جو چھپر تھا، گیٹ تھا ٹین کا، اس کے اوپر آواز دی. تو جب میں گیٹ کے اوپر گیا تو ایک آدمی آیا اور دیکھتا ہوں کہ وہی مغل صاحب بڑی دکان والے. تو انہوں نے آ کر سلام کی اور اندر آئے، آ کر کہا کہ بشیر صاحب میں آپ کے ہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں جوان، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ میرے 2 بیٹوں کے نکاح میں آ جائیں. انہوں نے کہا مشورہ کریں گے. اب مشورہ تو ہو چکا تھا، تو کہا 2-3 دن کے بعد ہم نے کہا کہ ہم تیار ہیں، تو آپ کو ہم آپ کے بچوں کے لیے ہم رشتہ دے دیں گے. کہتے ہیں کہ جب یہ شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی 26 نومبر 2019، تو میری پریشانی بڑھنے لگ گئی کہ یا اللہ بڑے گھر میں بچیوں کو بھیجنا ہے اور میں غریب آدمی ہوں تو کیا کروں گا. کہتے ہیں ابھی رخصتی کو 2 دن بچے ہوئے تھے کہ ہمارے گیٹ کے اوپر ایک خوبصورت نوجوان آیا. اس نے اپنے ہاتھ کے اندر اٹیچی لی ہوئی اور سلام کیا. کہا کہ بشیر احمد آپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہوں. کہا آپ کی بچیوں کی رخصتی ہے؟ کہا جی ہاں. اور کہا کہ یہ اٹیچی اور اٹیچی میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا آپ کو ہدیہ. کہتے ہیں میں اندر گیا، جب جا کے دیکھا اٹیچی کھولی تو اٹیچی کے اندر 10 لاکھ روپیے نقدی رکھے ہوئے. کہتے ہیں اب ہوا کیا کہ جس دن میری بچیوں کا نکاح ہونا تھا وہ نوجوان دوبارہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ بشیر صاحب میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر سے گجرانوالی بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ میرا امتی بشیر احمد پریشان حال ہے، اس کی بچیوں کی رخصتی ہے، اس کو 10 لاکھ روپیہ بطور ہدیہ دے کے آؤ. اب آگے سے بشیر صاحب ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے نوجوان اللہ کی قسم میرا اور کوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے کہ میں ہر دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہوں. آپ حضرات سے مائیں بہنیں سن رہی ہیں، گزارش ہے کہ آج یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ دکاندار ہے تو دکان کے اوپر، کاروباری، ملازم، جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک بھیجیں. ایک بات یہ. دوسری بات اخیر میں ابھی مفتی صاحب کا بیان ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج 26 تاریخ ہے، 27ویں رات ہے. آج صحیح کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ معراج جو ہے، معراج تو ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن کسی بھی صحیح روایت سے 27 تاریخ کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ 27 کو ہوئی اور رجب کے مہینے میں ہوئی. اب وہ لمبی چوڑی بات کل جمعہ پہ میں نے عرض کی تھی. مختصر یہ ہے کہ معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ تحفے ملے، کچھ عجائبات دکھائی دیے. تحفے کیا ملے کہ سب سے پہلے 50 نمازیں، سب سے پہلے 50 نمازیں. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، قضا کر کے پڑھے، قضا کر کے، فرمایا اس کو اس نماز کے قضا کرنے کے عوض میں 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلنا پڑے گا.
بلکہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، بے نمازی انسان کو نمازیوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے نمازیوں پر بھی عذاب قبر نہ آ جائے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ولی گزرے، یہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ کتا جب صبح صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کتا بنا دیا، اللہم اجعلنی کلبا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کتا بنا دیا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ اور معراج میں تحفہ ملا، اس کے بعد دوسری فرمایا